اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج جو پہلا موضوع ہمارا جو ہے وہ پاک چین مشق جو ہے فضائیہ کی، جو شائن 9 کہتے ہیں، یہ شروع ہو گئی ہے 16 دسمبر سے، اور 16 دسمبر 2020 سے یہ 9ویں ہماری ایکسرسائز ہے۔ 2011 سے یہ ایکسرسائز شروع ہوئی تھی اور ہر سال ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ 9ویں ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کی جو وجہ ہے، ہم اس کو تین وجوہات کی بنا پہ یہ کہتے ہیں۔ ایک تو جو اسٹینڈ آف ہے لداخ میں چائنا کا اور انڈیا کے درمیان میں، اس کی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کی درمیان میں جو سرحدی تناؤ ہے، اور جو روز جو اشتعال انگیزی کر رہا ہے انڈیا۔ اب یہ کل تو یہ ہوا کہ اس نے یو این او کے جو گاڑی تھی اس کے اوپر بھی فائرنگ کر دی، تو اس طرح سے وہ جو شرارت کر رہا ہے اس وجہ سے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں جو اسٹریٹجک تعلقات بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے تینوں باتوں کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو پھر یہ جو شائن 9 ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو اس میں جو ہمارے حصہ لے رہے ہیں، جو کمبیکٹ پائلٹ ہیں، جو لڑاکا ہوا باز طیارے ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں ہم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ہمارا، وہ اس میں ہمارا اس کا سارا عملہ اس میں شامل ہے، ہمارا اور چین کا۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ کا عملہ ہے، جو کہ نیچے سے کنٹرول کرتا ہے آپ کے راڈار وغیرہ سب کو، وہ سارا حصہ لے رہا ہے۔ اس پر جب افتتاحی تقریر ہوئی تھی 16 دسمبر کو، تو ایئر وائس مارشل وقاص سلیری صاحب تھے، اور PLA-AF یعنی پیپلز لبریشن آرمی کا ایئر فورس کا جو ونگ ہے، اس کے میجر جنرل سن ہونگ تھے اس میں شامل۔ ان دونوں کے ساتھ میں یہ مشترکہ افتتاحی تقریب میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اور اس میں جنرل سنگھ ہونگ کہنا تھا کہ یہ مشق جو ہے دونوں فضائی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافہ کرے گی اور باہمی تعاون کو فروغ دے گی۔ اس کے جواب میں ایئر مارشل سلیری کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون کے فروغ میں یہ مشق اہم کردار ادا کرے گی، اور یہ پاکستان چین کے درمیان باہمی تعلق کو بھی مضبوط کرے گی۔ اور پچھلے ماہ پاکستان چین کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی یہ کیونکہ ہمارا ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے چین کے ساتھ میں، اور حالیہ حالات میں کہ جبر نے دونوں ملکوں کو مزید قریب لے آیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ اور یہ 3 دسمبر 2020 کو وی فنگ جو ہیں، جو کہ چائنا کے وزیر دفاع ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور یہاں 1 ہفتے رہے ہیں، اور وہ 4 دن، اور وہ کافی اہم ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، اور کافی اہم بات چیت ہوئی ہے، اور بہت زیادہ اکوپمنٹ بھی آیا ہے اس وقت جو اس فضائی مشق کے لیے۔ تو اب اس کے بعد میں ہمارے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے آج دورہ کیا ہے وہاں کا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیلنج سے جو نمٹنا ہے، جنگی ہماری صلاحیت کو بڑھانا ضروری ہے، اور مشترکہ جو مشقیں ہیں جنگی صلاحیت میں مزید نکھار آئے گا فضائیہ کی۔ اور انٹر سروسز جو ہیں، جو کہ دونوں چائنا کی اور پاکستان کی جو فضائیہ ہیں، ان کے درمیان میں آپریشن کو تقویت، آپریشنل جو کام ہے، یعنی کس طرح مل جل کے کام کرتے ہیں، اس کو تقویت ملے گی۔ اور کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے بلند عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیت انہیں دوسروں سے منفرد کرتی ہے۔ یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ ہمارے جو شاہین ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں یکتا ہیں، اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آرمی چیف نے بیس کے اہلکاروں کے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم کو سراہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملک کی جنگی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری مشقیں ہوں۔ تو ہم چیف آف آرمی اسٹاف نے پیشہ ورانہ مہارت اور لگن اور پاک فضائیہ کا خاصہ ہے، انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے یہ ایک اسٹریٹجک کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ لفظ بذات خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم ایک تو ہمیں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، پھر یہ اسٹریٹجک مشقیں بھی ہو رہی ہیں۔
تو یہ انڈیا کو ایک قسم کا پیغام ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا تو دونوں مل کر آپ سے لڑیں گے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو چین کی جو پیپل لبریشن آرمی ہے، یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو دولت بیگ کا جو سیکٹر میں چین نے اپنی اسلحہ اور وہاں اور دریائے کرم سے 10 فٹ چوڑی ایک نئی سڑک بنا لی ہے، اور بتایا کہ اکسائی چین کے علاقے میں چین نے تمام کچی سڑکوں کو پختہ کر لیا ہے، اور گولو مد کے علاقے میں چین کی پیپل لبریشن آرمی نے پیٹرول کا ذخیرہ کر کے زیر زمین ذخائر بنائے ہیں. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائم میں شائع ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے چین کی لبریشن آرمی نے سکم کی سرحد پر ڈنگ تاکہ علاقے میں چینی فضائیہ کے طیارے رکھنے کے لیے زیر زمین پارکنگ سہولت بھی تیار کر لی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پیپل لبریشن آرمی بھارت کے ساتھ کسی بھی فوجی تصادم کے لیے تیار ہے. تو اب یہاں بھی تیار ہیں، اور آپ ہم نے بھی ہماری بھی تیاری مکمل ہے. اگر انڈیا نے کوئی گڑبڑ کی تو منہ کی کھائے گا اور اس کو بڑا سخت جواب ملے گا، اور شاید ایسا ہو کہ اس کو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کسانوں کا جو کام ہے، جنوں کی تیاری چل رہی ہے، دو وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اس نے شکست کھائی ہے اس میں لداخ میں، اس کو چھپا لے. اس مظاہرے کے ذریعے سے انہوں نے جان بوجھ کے یہ مظاہرہ کھڑا کیا. دوسرا یہ خالصتان کی موومنٹ کو وہ دبا دے. اس دو کام اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں وہ بہرحال مجھے لگتا ہے وہ ناکام ہوگا. جی اچھا سر، ایک اور بات ہے، یہ جو ابھی ایکسرسائز کا ذکر کر رہے تھے نا آپ، اس کی ایک اور بات یہ ہے کہ جو اس سال یہاں ہوئی ہے، یعنی اس مرتبہ یہاں ہوئی ہے، 10ویں ایکسرسائز ہوگی چین میں. ہاں تو یہ ہوتی رہتی ہے نا بھائی، جو ایکسچینج ہوتا ہے، ایک سال وہاں ایک سال یہاں. جی. تو اب یہ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کا ایٹماسفیئر کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کا کچھ ہوتا ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ ایٹماسفیئر کے ساتھ فضا میں کا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جی. لیکن ہمیں تو فضا انڈیا کی چاہیے نا، تو اس لحاظ سے تو اب انڈیا کی فضا اور ہماری فضا ایک جیسی ہے. جی. تو چینیوں کو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فضا یہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں کی دیکھ کے وہاں کا اندازہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ہم دونوں کس طرح سے مل کر جو کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے جی کہ جو انٹر آپریشن ہوتا ہے کہ آدمی کس طرح سے ہم جس طرح کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، تو ہماری آپس میں تعلق داری جو ہے وہ کیسے ہم لوگ اپنے پروگرام کو جب کرتے ہیں تو ہم کس طرح مینٹین کرتے ہیں. پروگرام ہمارا ہے، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں اس کا، تو اور اس کو آپ انٹرو دیتے ہیں، پھر اینڈ دیتے ہیں. تو مطلب ایک طریقہ ہم نے وضع کیا ہوا ہے، اس طریقے پہ ہم چلتے ہیں. تو اب جب ہم ایک ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں تو ایک طریقہ وضع کیا جاتا ہے کہ صاحب ہم جب یہ کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ یہ کام کر رہے ہوں گے. جی. تو اگر آپ ادھر سے ہم مار کر رہے ہوں گے تو آپ ادھر سے مار کر رہے ہوں گے. تو یا اس قسم کی جب کوئی بات ہو تو پھر کس طرح سے مار کی جاتی ہے، یا ہم ایسا ہی نہ ہو کہ آپس میں ٹکرا جائیں. جی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایکسرسائز میں جب مشق کی جاتی ہے تو ساری چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے. سیکنڈوں کا بھی سیکنڈ کا کام ہوتا ہے کہ جب آدمی جس طرح طیارے اڑتے ہیں اور جس رفتار سے اڑتے ہیں، جی. تو اس میں سب کچھ کر دکھاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ آپ کی فضائیہ نے 27 فروری کو کیا کارنامہ انجام دیا 2019 کے. جی. تو وہ آپ نے منٹوں میں ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور ان کو سارے ان کے سسٹم کو جام کر دیا. جی. تو یہ اور اس میں اب امریکہ نے تو یہ کیا ہے کہ جب امریکہ نے ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا تو وہ اپنے یہاں پر وہ سسٹم لگائے ہیں کہ ان کے ساتھ میں انڈین کے ساتھ میں بات چیت کے لیے ہم کیسے اس میں ہندی میں بات کر سکیں اور وہ انگریزی میں وہ کیسے سمجھ سکیں. تو وہ پورا سسٹم لگایا ہوا ہے. جی. کمیونیکیشن کا سسٹم وہاں پہ لگا دیا ہے ان کے جہازوں کے اندر، کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کیسے کریں گے. جی. تو ہمارے ہاں تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ ہمارے پاس وہ آپس میں جو لوگ گفتگو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انگریزی میں کر لیں گے، یا جو کچھ چینی سیکھ گئے ہوں گے، کچھ اردو سیکھ گئے ہوں گے. تو چینی بہت اچھی اردو بولتے ہیں. جی. بلکہ شاعر بھی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ انصر پرویز صاحب نے کیا کہا تھا کہ جو چینی ورکر ہے جو ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں پاور پلانٹس میں، اور ان لوگوں نے ملا کے ایک نئی زبان بنا لی یہاں. تو وہاں جی. تو وہ کچھ الفاظ ان کے بلکہ بن رہی ہے زبان. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی ایک طریقہ کار ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں ہم
ہم آپس بہرحال میں مشق جو ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس میں باہمی تعاون کیسے ہوگا, ہم کس طرح سے لڑیں گے دشمن سے, مشترکہ دشمن سے, وہ باتیں طے ہو جاتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو بھارتی کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور امریکہ, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا وہاں تک پہنچ گیا معاملہ. چلو چلیے ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ کسانوں کا جو احتجاج ہے بھارت میں, دیکھیے یہ بھارت میں جو کسانوں کا احتجاج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت تک 30 آدمی وہاں مر گئے ہیں. جی. اور انہوں نے یہ آج ہو گئے ہیں اس کو, یہ انہوں نے اگست میں شروع کیا تھا احتجاج. جی. اگست میں ایسے شروع کیا تھا کہ بل تو پاس ہوا سپٹمبر 2020 میں. جی. لیکن کیونکہ جب پارلیمنٹ میں آیا تب سے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا. مظاہرے نہیں شروع کیے تھے, احتجاج شروع کر دیا تھا, اور وہ جو کچھ بھی آواز اٹھانی شروع کر دی تھی. کوئی 20 کے یعنی کوئی 50 کے قریب جو ہیں وہ کسانوں کی تنظیمیں ہیں جو ان کا ساتھ دے رہی ہیں, اور 1,40,00,000 ٹرکوں کے جو نمائندہ تنظیم ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. جی. تو اب انہوں نے 30 آدمی میں سے 1 آدمی تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے, 1 آدمی سردی سے اکڑ کے مر گیا ہے. باقی جو ان کے انہوں نے وہ جو پانی کی گن چلائی ہیں اور جو تشدد کیا انہوں نے, تشدد کیا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اب 3 لاکھ آپ 3 لاکھ کے قریب جو آدمی جو ہیں وہ 2 سے 3 لاکھ جو آدمی جو ہے اس کو دہلی کو گھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. گھیرا کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر عدالتوں میں گئے ہیں تو وہ عدالتوں میں جب انہوں نے 12 دسمبر کو جب سارے ٹول پلازا جو دلی کے ارد گرد تھے ان پر قبضہ کر لیا, تو وہ اس کے بعد میں کچھ لوگ گئے عدالتوں میں, خود انہوں نے بھیج دیا ہوگا بی جے پی نے. تو عدالتوں نے, سپریم کورٹ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو واپس لے لو. انہوں نے انکار کر دیا حکومت نے. اب ظاہر ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی کہ ان کی حکمت عملی بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ جو ان کو شکست ہوئی ہے لداخ میں وہ دب جائے معاملہ اور لوگ اس میں بزی ہو جائیں, لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں. ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جو خالصتان کی موومنٹ جو 20 یعنی دسمبر کو یہاں پر جو ایک قسم کا ریفرنڈم ہونے والا تھا وہ انہوں نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے تاکہ وہ بھی دب جائے. اب مسلمانوں کے بعد میں انہوں نے سوچا ہے کہ سکھوں کو دبا دیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ان کی زمینیں چھین لیں, ان کو بے گھر کر دیں, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں صرف ہندو رہیں, نہ سکھ رہے, نہ مسلمان رہے, نہ عیسائی رہے, نہ بدھ رہے, نہ جین رہے, نہ کوئی اور مذہب کا رہے, نہ گورکھا رہے, نہ کوئی رہے, صرف وہ ہندو ہی رہے. جی. اور پھر یہ دلت بھی نہیں رہے, کیونکہ دلتوں کو رہنے دیں گے, لیکن پھر ان کو جو انہوں نے اب کیونکہ تھوڑا سا جب سے جمہوریت آئی ہے تو دلتوں نے ترقی کر لی. انہیں دلتوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ انہیں جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ان کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر جو ہے کوئی شاستری ہو یا کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے ان کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی بیچاری غریب عورتوں کی ان کی. تو سب سے یعنی بدترین جو نظام ہے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نسل پرست اپارتھائڈ جو نظام ہے, یعنی اپارتھائڈ جو نظام ہے وہ انڈیا کے اندر لاگو ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل طور پر نہیں اٹھ رہا ہے. اور یعنی یہ جیسے صرف ایک ٹروڈو جو ہے وہ جو وزیر اعظم کینیڈا ہے وہ صرف جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ صرف اٹھتا ہے. ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس جو مختلف ممالک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں جی بھارتی کسانوں کے حق میں, جی وہ کلپ چلاتے ہیں, اور جسٹن ٹروڈو صاحب ان کا بھی ایک شارٹ ہے اس میں شامل. ہاں چلیے بتائیے. اور ممبر آف دا آسٹریلین ہاؤس وہ ان کا بھی ایک شامل ہے. جی وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. جی جی The news coming out of India about the protest by farmers. The situation is concerning. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of
peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. Government to show restraint and compassion when dealing with protesters. We know right across the world that the best way to get a solution to a situation is through dialogue. Dialogue is always better than violence, and I hope that these calls are heard. جی مرزا صاحب یہ ہاں احتجاج جی، تو اب بڑھتا انہوں جا نے یعنی جو ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ بھارتی کسانوں کے حق کے لیے ان کے ساتھ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں، مودی حکومت کی غیر انسانی آرڈیننس کو نہیں مانتے، کسانوں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے، حکومت کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کرے، بھارت کی کل آبادی 60% کسان ہیں، کسانوں کا احتجاج اپنے مطالبات پورے ہونے تک جاری رہے گا، ابھی ہم بھی کسانوں کی حمایت میں مظاہرہ کرتے رہیں گے، یہ جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں باہر میں جی سکھ برادری کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ بھارتی کسانوں کا احتجاج پرامن ہے، حکومت تشدد کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ مذاکرات کے ذریعے کسانوں کے مسائل حل کرے۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ جب ہمارا مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا تو ہمیں بھی یہ مشورہ دیا گیا تھا چین کی طرف سے، جی لیکن ہم نے اس وقت نہیں مانا تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نقشہ جاری ہوا ہے جس میں خالصتان کو پاکستان کا پڑوسی قرار دیا گیا ہے۔ ایک سکھ یہ کہہ رہا ہے کہ تارا سنگھ جیسے آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ لفظ قائد اعظم کا لفظ استعمال کر رہا، اور وہ جو کل ہم نے ویڈیو سنائی تھی جو فاروق عبداللہ وہ بھی قائد اعظم کا لفظ استعمال کر رہا۔ ان کو سب نے قائد اعظم کو قائد اعظم مان لیا ہے، اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے پاٹے خاں کہتے تھے، اور وہ آدمی جو آپ کو مولانا صاحب جس سے پنگا لیا تھا ہمارے پرویز مشرف سے، وہ آدمی پھر اس کی پٹائی ہوئی اور وہ پھر وہ جو دہائی دیتا پھر رہا تھا۔ تو کینیڈا میں بھارتی شہریوں کی انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں بھارتی شہریوں کی بڑی تعداد رہتی ہے، اس لیے ہم ان کے پرامن احتجاج سے صرف نظر نہیں کر سکتے، ہمارے تحفظات ہیں جسے ہم بھارتی حکومت تک پہنچا رہے ہیں۔ جی پھر یہ ایک راب مشل ہیں جو کہ ممبر آف دی آسٹریلین ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے ممبر ہیں، تو بھارتی کسانوں کا پرامن احتجاج ہے جس کی حمایت کرتے ہیں، بھارتی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کسانوں میں موجود بے چینی کو دور کرے، ان سے مذاکرات کرے اور معاملے کو افہام و تفہیم سے دور کرے۔ جی تو یہ ہے زین صاحب یہ اور صورتحال۔ معاملہ اقوام متحدہ تک چلا گیا ہے، لیکن اقوام متحدہ تو بھائی اب ایک بے بس ایک امریکہ کی، انڈیا اور اسرائیل کے سامنے بے بس ہوتا ہے، جی ہاں، باقی جگہ پہ بے بس نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ انڈیا جو بھی بڑے مالک ہیں ان کی غلام ہیں، وہ اس کی کچھ نہیں ہے۔ امریکہ جو اشارہ کرتے بس اس پہ چل رہا ہے۔ جی اچھا خیر، یہ احتجاج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ تشدد سے لوگ مر رہے ہیں، اس پہ تو ساری دنیا کو توجہ دینی چاہیے نا کہ مودی تو نہیں، ہے ابھی دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی یہ ایک بڑی یہاں خون ریزی کرے گا، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہوگا، جی آپ یقین مان لیجیے، کیونکہ مودی میں وحشت ہے۔ جس آدمی کو یہ ذہن میں گھس جائے کہ میں سپر ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غرور کو منع کیا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ غرور کسی کو جائز نہیں ہے۔ جی تو ان کے تو اللہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کے تو کوئی کرشنا ہے، کوئی اس کو مانتا ہے، ہاتھی کو مانتا ہے، کوئی سانپ کو مانتا ہے، کوئی درخت کو مانتا ہے، کوئی گائے کو مانتا ہے، گو ماتا کہتے ہیں۔ اب ان کی مائیں اگر گو ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال کر رہا ہے یہ خون خرابہ بہت کرے گا، سکھوں کو بھی مارے گا، مسلمانوں کو بھی مارے گا۔ اب مسلمانوں کو اور سکھوں کو اس بات کی تیاری کر لینی چاہیے، ہم یہ بات ایک بڑا المیہ جنم لینے کو ہو انڈیا کے اندر۔ انڈیا جو ہے وہ کوئی ایک اچھی ریاست نہیں ہے، ایک موسٹ اپارتھائڈ نیشن آف دی ورلڈ جو ہے کہا جا سکتا ہے اس کو۔ جی تو اس وقت میں اصل میں انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری دنیا اٹھ جائے اور ان کو دبائے، لیکن امریکہ کو اپنا کام لینا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چین کی وجہ سے، پاکستان کی وجہ سے نہیں، چین کی وجہ سے بس پاکستان کو تو وہ کوئی سمجھتے نہیں نا۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ جدھر پاکستان کے پلڑ پاڑی ہو جاتا ہے، یہ بات امریکنوں نے ایک ویڈیو ہم دکھانا چاہتے ہیں کسی وقت بھی، انہوں نے کہا کہ جو آدمی بھی پاکستان از اے ایپک سینٹر آف دی پاور،
جو بھی آدمی جو بھی ملک پاکستان کا جس کے ساتھ ہو جائے گا وہ سپر پاور بن جائے گا. جی اگر امریکہ کے ساتھ ہو گیا تو امریکہ سے واپس سپر پاور بن جائے گا, دو اور اگر تجربے چین کے ساتھ ہو گیا تو یہ باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا ہے. اس لیے کہ ماضی میں 2 تجربے ایسے ہو چکے یہ ہیں. 2 تجربے ہو چکے ہیں, لیکن مزید اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان از دی فیصلہ کن کام میں جو حیثیت ہے وہ پاکستان کی ہے. جی جی اب بتائیے کہ آپ کو اب کشمیریوں کا جو خون ہے وہ بھارتی فوج کی گردن پہ ہے, وہاں پہ بھی انصاف ہونا چاہیے, وہاں انصاف نہیں ہو رہا ابھی تک. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے بہت گمبھیر ہے, اور مودی کی ضد اور کسانوں کا عزم جو ہے دونوں آمنے سامنے. بظاہر آپ نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک پلان کے تحت کام کر رہا ہے, اور یہ لوگ پلان کے تحت احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو بیچاروں کا یعنی معصوم لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, احتجاج میں وہ شدت نہیں آ رہی جو اب آ جانی چاہیے, کافی ٹائم ہو گیا. نہیں. اب وہ شدت کا وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ بی ایل ایف کیسے جیتی, لیکن یہ بی ایل ایف امریکہ نہیں ہے, یہ ایک بڑا ظالم آدمی ہے. جی جس آدمی نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا ہو بے دردی سے, وہ آدمی سکھوں کو نہیں مار سکتا کیا؟ سکھوں کو بھی مارے گا. اور ابھی تک دیکھیں نا, لوگ مر گئے احتجاج تشدد کی وجہ سے, لیکن کوئی نوٹس نہیں آیا. اچھا ان کی سپریم کورٹ بھی خاموش ہے. یہ کوئی صرف اب سے درخواستیں کر رہی ہے جی جس کو رد کر دیا انہوں نے. جی, اور چونکہ فیصلہ کن کوئی بات کرنی چاہیے, لیکن وہ درخواست کر رہے ہیں. ہاں لیکن ابھی دیکھیں نا, اب اگر آپ دیکھیں تو کم سے کم انہوں نے آپ سمجھ لیجئے کہ 2 کروڑ سے 3 کروڑ آدمیوں نے احتجاج میں حصہ لیا ہے. جی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ, بلکہ فگر 20 کروڑ کی بات بھی لوگ کر رہے ہیں, جی لیکن کچھ وہاں پر وہ اثر نہیں ہو رہا. اتنا بڑا ملک نہیں رہ سکتا, بھارت جیسے ملک کے اندر اتنا گاؤدی مودی جیسا وزیر اعظم بٹھا کے دیا ہے, جس میں نہ عقل ہے نہ کچھ ہے. وہ صرف ایک اپنے انجام کو پہنچیں گے. انجام کو تو پہنچ رہا ہے, لیکن اللہ کا نظام ایسا ہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تھوڑا ڈھیل دے دیا ایسے پہنچاتا ہے. جی بالکل, کیونکہ اس کے دماغ میں خناس بھر گیا ہے. جی اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی اور بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا ملک کی معاملات پہ گفتگو کریں گے. جی کر لیجیے. مختصر وقفہ ہے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب گیس کی قلت ایسی ہو گئی ہے. پہلے کہ آپ اس پہ جائیں 2 باتیں ہم کہہ دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان میں قرآن خوانی کے دوران بم کا دھماکہ ہوا ہے, دہشت گردی نہیں 15 بچے شہید ہو گئے ہیں, 22 زخمی ہوئے ہیں. جی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے, خیر یہ تو یہ بات تو ہم اب کرنے جا رہے ہیں کہ گیس کا جو ہے بڑی قلت ہو گئی ہے, اور نئے سال کی آمد پر گیس کا جو ہے مزید جو ہے خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یہ وزیر توانائی امتیاز شیخ نے یہ بات کہی ہے کہ 2021 میں گیس کا بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا. تو اب یہ ایسی صورتحال ہے کہ گیس ہمارے پاس کافی تعداد میں ہے, لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مینجمنٹ کی خرابی ہے یا جان بوجھ کے ہو رہا ہے, پلاننگ نہیں ہے, اور ہر چیز میں ناڑی پن سامنے آ رہا ہے. مینجمنٹ وہی ہو گیا نا کہ مس مینجمنٹ ہے. اون شیرازی صاحب, اچھا اسلام آباد اور پنجاب میں صورتحال زیادہ خراب ہے. اون شیرازی صاحب اسلام آباد سے ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے. اون شیرازی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر مرزا صاحب. اچھا بھائی, یہ کیا گیس کی قلت کے بارے میں مسئلہ ہے کہ کیا بتائیں کہ اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر مرزا صاحب راول پنڈی اور اسلام آباد میں تو اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی جو ہے وہ درگم قسم کی صورتحال ہے. لوگ شدید ٹینشن میں ہے گیس کی وجہ سے, نہ ناشتے کے وقت ہوتی ہے نہ رات کے وقت ہوتی ہے. اب ایک اقدام اٹھایا گیا ہے کہ سی این جی اسٹیشن بند کیے گئے ہیں 23 تاریخ تک, 17 سے 23 تک کا اعلان کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی صورتحال اسی انداز میں ہے, کوئی مطلب بہتری نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب کچھ لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یار یہ لوگ جو کمپریسر لگاتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, ان کے اوپر کوئی بڑا سخت ایکشن ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. بڑا مسئلہ یہی ہے ڈاکٹر مرزا صاحب کہ اگر کہیں شکایت کی بھی جاتی ہے تو کوئی اس میں عمل درآمد کرنے والا نہیں ہے. ایس این جی پی ایل کے لوگ جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں, بلز آ جاتے ہیں مقررہ وقت پہ, لیکن اگر کہیں سے گیس لیک ہو رہی ہے شکایت کی جائے تو وہ ایک جو سلسلہ ہے نا چیک اینڈ بیلنس والا وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری جانب جو
سلنڈر گیس ہے وہ روز بروز اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی جو ہے اسلام آباد میں 160 سے 170 روپے کلو تک مختلف جگہوں پہ مل رہی ہے، اور ساتھ میں سردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو واقعی یہ لوگوں کے لیے مطلب جن کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے روٹی نہیں پوری ہو رہی، وہ خرید نہیں پا رہے، جو بیچارے آٹا خرید رہے ہیں ان کے لیے پھر یہ مسئلہ ہے کہ وہ پکائیں کس پہ، تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بن۔ بھائی لکڑیوں پہ پکا ہوا مسئلہ یہی ہوگا، اب تو یہی چل جائے گا نا، پھر لکڑیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی کیا؟ مرزا صاحب اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ 23 تاریخ تک جب سی این جی بند ہے تو اس وقت یہ صورتحال ہے، سی این جی دوبارہ شروع کھول دی گئی تو پھر کیا صورتحال ہوگی وہ اپنی جگہ سوال ہے، لیکن یہ بات واضح طور پہ ہے کہ معاملہ اٹھایا گیا بارہا طور پہ، ہم نے بھی اس پہ مطلب خصوصی طور پہ کوریج کی اس معاملے کی، تاکہ اگر اسلام آباد اور راول پنڈی میں گیس کی یہ صورتحال ہے تو پھر باقی علاقوں میں کیا ہوگی۔ تو باقی جہاں سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کوئی انفارمیشن لینے کی، یہی پتہ چلتا ہے خاص کر کے پنجاب میں کہ گیس کا پریشر بالکل نہیں ہے، اور لوگ مطلب بالکل کھانے کے حوالے سے تندوروں کا رخ کر رہے ہیں، اور تندور بھی جو ہے وہ اگر آپ آٹا لے کے جائیں روٹی لگوانے کے لیے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے ہی روٹی لے لیں، کیونکہ وہ کوئی بالکل تھوڑا سا فرق نامینل فرق ہوتا ہے کہ اگر روٹی وہ 10 روپے کی دے رہے ہیں تو آپ کو لگا کے روٹی 6 روپے کی دیں گے۔ تو اب لوگ تندوروں کا ہی رخ کر رہے ہیں، اور تندوروں پہ بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ سردی میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا ہے تب جا کے روٹی ملتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شیرازی صاحب آپ کا، آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ جی کراچی میں تو صورتحال اس سے جی بھی کراچی میں خراب ہے۔ ایک اور بات ہے کہ کراچی میں ایک جگہ پر گیس لیک ہو رہی ہے، اور وہ مسلسل لیک ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر آ کر یہ لوگ ایس ایس جی والے جو ہیں یہ آ کر اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ جو گیس جب لیک ہوتی ہے تو یہ لوگ جو آ کر اس کو مرمت نہیں کرتے ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہے اور اس کا پریشر بھی ٹوٹ رہا ہے۔ جی تو یہ میرے صاحب کراچی میں جو گیس کی بندش والی صورتحال ہے نا، عبد القدیر رانا صاحب ہمارے بیورو چیف ٹیلی لائن پر موجود ہیں۔ جی عبد القدیر رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیں کیا صورتحال ہے گیس کی کراچی میں؟ گیس کا دیکھیں، گیس کا پہلے ہی وفاق حکومت نے اعلان کر دیا تھا اس بحران کا، اور وہ واقعی میں اب اس وقت بڑا شدید بحران ہے۔ نہ تو جو گھریلو صارفین ہیں کراچی کے ان کے گھروں کے اندر گیس آ رہی ہے، نہ کمرشل ہیں وہ بھی روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر انڈسٹریز ہے جس کو گیس بھی مہنگی تو اس کے ریٹ بھی بڑھائے تھے کہ اس کو گیس فراہم کریں گے، لیکن اب سائٹ ایریا کراچی کا سب سے بڑا سائٹ ایریا ہے، وہاں سے اکثر زیادہ شکایت آتی ہیں کہ گیس نہیں آتی۔ اگر سائٹ میں نہیں ملے گی تو پھر تباہی ہو جائے گی، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آج بالکل گیس نہیں آئے گی تو پھر صنعتی پہیہ جب جام ہوگا، جو برآمدی آرڈرز ہیں وہ وقت پہ تیار نہیں ہوں گے، اور پھر وہ تمام کے تمام جو برآمدی آرڈرز ہیں وہ یہاں سے کسی دوسرے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ہماری جو معیشت ہے وہ بالکل تباہی کی طرف جی، آتی ہے، اور فصلوں کی پیداوار بھی کم ہو رہی ہے، تمام کسان پریشان ہیں، وزراء جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا جھوٹی باتیں تو نہیں کی جاتی تھی پہلے۔ تو آپ مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو امتیاز شیخ کا آ گیا بیان۔ دیکھیں کراچی کے یہ جو حکومت ہے اور ان کے آئین میں بھی درج ہے کہ جو قدرتی وسائل ہیں پہلے جو صوبے کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد پھر ملک کے دوسرے صوبوں کو مدد چیزیں دی جائے۔ تو گیس سے اگر دیکھا جائے تو حکومت کا مطالبہ ہے کہ آئین کے تحت جو سندھ کا حصہ بنتا ہے پہلے جو اس کی ضرورت کی گیس ہے وہ جی کی جائے اور پھر دوسرے صوبوں کو دی جائے، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اسی حکومت میں نہیں، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں گیس کا بحران پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے انڈسٹریز متاثر ہوتی ہے، اور پھر معاشی نقصان جو ہے انتہائی زیادہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب عبد القدیر رانا صاحب۔ اچھا جی ہم زین صاحب ایک بات ہم اور کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان ایران کے درمیان میں گوادر کے قریب جب یہ آئے تھے ظریف صاحب تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اب اس میں گوادر کے قریب دوسرا بارڈر کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کچھ معاہدہ ہوا تھا اس اور پہ کام وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ تافتان کے بعد میں یہ دوسرا بارڈر ہوگا، جی تو اس طرح سے ہمارے ایران کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور اس سے عرب ممالک ناراض بھی ہو رہے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، میرے صاحب یہ پڑوسی سی تو پیک پڑوسی ہوتا ہے جی، یہ سی پیک کا کام جو چل رہا ہے اسی کا تسلسل ہے یہ بھی، وہ ظاہر ہے یہ تجارت. تسلسل ہے. لیکن اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ دوبارہ سے کہ وہ انڈیا جو ایکٹیو ہو رہا ہے ایران کے ساتھ میں، جی وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس خانے میں ڈالیں، آیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، پاکستان نے وہ اپنے ہمیں دیکھنا پڑے تحفظات گا. کا اظہار تو کر دیا ہوگا. نہیں وہ ضرور جی نہیں کرے گا. پاکستان میں یہ خوبی ہے اور ایران میں بھی یہ خوبی ہے کہ ایک دوسرے کو تحمل سے برداشت کرتے ہیں، جی جی اور وہ جو ان کے جو ضروریات ہیں اس کو پوری ہونے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. دونوں ملکوں کے اندر یہ بات ہے کہ باہمی طور پر وہ کسی کے ضرورت میں مداخلت نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا جب میں وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب تھے، تو میں ان سے ملا تھا، جو ان کے ایرانی صدر تھے لاہور میں. جی نہیں ملنا ایسا تھا کہ وہ لائن میں لگ کر آپ ہاتھ ملا لیں ان سے، جی تو وہ ہاتھ ملا لیا تھا بس. یہ اس کو ملنا کہتے ہیں. وہ تصویر بھی آپ مل گئی تھی ہمیں. تو وہ ہمارا جو ہمارے شاعر صاحب ہیں بڑے، اس وقت DGPR تھے وہ پنجاب کے، وہ شعیب بن عزیز جو ہیں، بڑا آدمی ہے ایک، وہ اس آدمی نے ہمیں بلا لیا تھا، حالانکہ وزیر خارجہ نے نہیں بلایا تھا. اور پھر ہمیں وہ لائن میں اس میں لگا کر ان سے ہاتھ ملا دیا تھا. تو اس کے بعد میں پھر میں نے خورشید قصوری صاحب سے کہا تھا کہ بھائی یہ ابھی تم نے ایرانی صدر آیا ہے، اس سے تم نے کوئی بات چیت کی؟ وہ انڈیا جا رہے ہیں اور آپ کمال ہے ان کے اس کی، اور اتنا آپ اس کا خوش ہو رہے ہو. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو خوش کر کے بھیجا ہے. اب فرض کر لیجیے کہ ہم ایران کہتا ہے کہ جو امریکہ کو شیطان بزرگ کہتا ہے، جی امریکہ سے ہماری دوستی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ان کی انڈیا سے دوستی ہے تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. تو وہ اپنا سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی وہ سیاست کر رہے ہماری ہیں. امریکہ کی دوستی برداشت تو کرتے وہ ہیں ہماری ہم- دوستی برداشت کریں، ہم انڈیا جی کی دوستی برداشت کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب اس طرح سے ایران کے ساتھ میں ہمارا معاملہ دوسرا ہے، اور ایرانی بھی بہت تعامل کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن جب وقت آ پڑے گا تو یہ مرزا اسلم بیگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں اس کا ساتھ دیتے ہیں ایران کا؟ تو انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ ایرانی یہ کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے لیکن ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے ہم کبھی مخالفت بھی کرتے ہیں، جی لیکن جب کبھی جنگ پڑی ہوگی تو ہم ساتھ ہوں گے آپ کے. جی جب وقت پڑے گا تو جب ظاہر ہے. یہ مرزا اسلم بیگ جی کے زمانے کی تھوڑی ہے، لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ اٹ ورکس ناؤ اور ناؤ. نہیں وہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی پیٹھ ہیں، نہیں اور اب بتائے یہ مشکل ہوگا، چھوڑنا مشکل ہوگا لیٹ ایک اس ہوپ دوسرے فار کو. گڈ، کیونکہ وہ اگر یہ بات ہم پر آئی تو وہ کہاں سے بچ جائیں گے؟ جی نہ افغانی بچیں گے نہ بچیں گے. تو یہ بات طے ہے نا کہ یہ جو قافلے آئیں گے، جب یہ ہمارا معاملہ چلے گا، جو بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. تو وہ اٹک کا جو اب یہ تو اس کی جناب ہمارے نعمت اللہ شاہ نعمت ولی. شاہ ولی کی جو پیشن گوئی ہے کہ اٹک کا جو دریا ہے وہ 3 دفعہ خون کے اندر لال ہو جائے گا، خون سے اتنا خون بہے گا یہاں پر. اور پھر جو ہے افغانستان سے اور ایران میں، ایران کا لفظ تو نہیں ہے اس میں، لیکن افغانستان اور جو سینٹرل ایشیا کے ممالک سے جو جی مسلمان آئیں گے، پھر اس کے بعد میں فتح ہو جائے گی. جی تو یوں دیکھا جائے تو یہ ایک، اور ان کی کوئی پیشن کوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے آج تک. جی تو ساری باتیں اس میں موجود ہیں. پاکستان کا مارز وجود میں آنا، 65 کی جنگ، ایسٹ پاکستان کا ٹوٹنا، سب آ گئی ہیں. پھر یہ کہا ہے کہ بڑی خون ریز جنگ ہوگی، جو آگ کی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ. جی تو وہ جنگ تو پھر ہونے جا رہی ہے نا، تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور حکمرانی کے بارے میں، وزراء کے بارے میں بھی کچھ پیش گوئی. وزراء کے بارے میں یہ کہا کہ وہ وزراء مجھے جب ایک دفعہ جو ہوا، اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ وہ مجھ پر اتنا کرم کرتا ہے کہ جب بھی میرے دماغ میں وسوسے آتے ہیں یا خیال آتا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں سے وہ ہدایت یعنی اس طرح سے بھیج دیتا ہے، آپ جیسے آدمیوں کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے. انہوں نے کہا کہ ان کا شعر پڑھنے کو مل گیا، ایک دم آ گیا سامنے میں. وہ لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر جو وزراء ہوں گے یا مشیر ہوں گے، وہ ان کی حیثیت کتوں کی طرح سے، سگ کی طرح سے ہوگی. سگ کا لفظ استعمال کیا، فارسی میں سگ کتے کو کہتے ہیں. وہ دم ملائیں گے، اور وہ جو ہے، اور جو لوگ جو دانشمند ہوں گے وہ ان کی قدر نہیں ہوگی. سو ایسا ہو رہا ہے اس وقت. موجودہ حالات کو دیکھ لیں دیکھ اور ٹی وی اسکرین پہ دیکھ لیں تو کون کون نظر آتا ہے آپ کو. جہاں وہ تھوڑی دیر بعد ایسے لوگ جو کہ آپ دیکھیں پٹ کے آئے ہیں وہاں سے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا رہتا ہے. جی لیکن جب ایک عورت کے لیے گئے وہاں، ان کے بھائیوں نے مارا اسے، اور جی اس کے بعد وہ پھر بھی وہاں جی بیٹھے ہیں. جی
بے شرم بے حیا. اور شہباز گل کو دیکھتا ہوں تو اور ایسا لگتا شہباز ہے نہیں ہے کہ وہ پیش گوئی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور بھی لوگ ہیں, اسد عمر کو دیکھ لیں, پہلے کیا کیا باتیں کرتے تھے. نہیں, اسد عمر کو تو چھوڑ دیں, اس لیے کہ اسد عمر کی کوئی سیاست نہیں ہے, اور اس کے دیکھیں نا داغ تو ان کے باپ پر بھی ہے. شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں, کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے, آج کل کچھ کہہ رہے ہیں. آج کل تو بڑے وہ یعنی بڑے سیاں بنے ہوئے ہیں بھائی, اب تو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے جس کو کہوں میں ملا دوں. جی جی بڑے صاحب ٹھیک ہے. شیخ رشید کا ہر رنگ جو ہے وہ عجیب ہی ہے. اب اس کے بعد میں اس سے ناراض کر لیا نا, عمران خان نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس کو, شیخ رشید کو. تو ان کی زبان کہاں رکتی ہے, تو اب ان کو کنٹرول مشکل ہے نا. تو وہ شیخ رشید اس کو مانتا لیڈر نہیں تھا, اس کو دیکھیں نا غلطی کی ہے یہ بھی. دس از آلسو مسٹیک ٹو میک. کس مسٹیک کا ذکر کریں گے. آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, چودھری جو تھا اپنا نثار, جی بردبار آدمی تھا. جی جی یہ تو بردبار نہیں ہے نا, یہ تو ٹلی ہے. تو یہ تو وہی کام کرے گا جو ٹلی کرتے ہیں. چلے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وقت ختم ہوا پروگرام کا ہمارے. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.